الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی کہ اللہ کے کائنات جل مجکیم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الرحمن شریفہ کی 9 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام۔ والارض، اور یہ زمین جو ہے، وضعها، رب کائنات جل نے اس کو وضع فرمایا، اس کو رکھا، للانام، ساری مخلوق کے لیے۔ مفسرین کرام نے اس کے تحت نقل فرمایا کہ وضعن کا معنی کیا ہے لسان العرب کے حوالہ سے، کہ کسی شے کو اس انداز سے رکھنا کہ اس کے سارے فیوز و برکات سے دوسرا مستفید ہو سکے۔ یعنی پروردگار عالم جل وعلا نے زمین کو اس انداز سے رکھا۔ خلا کے کائنات اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے، ان نعمتوں میں زمین بھی نعمت ہے۔ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو گنتی نہیں کر سکتے، غیر ممکن ہے۔ زمین بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نعمت ہے، ایک نعمت نہیں ہے، بہت سارے نعمتوں کا مجموعہ نعمت ہے۔ زمین کو اللہ رب العزت جل وعلا رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں زمین اتنی نرم اور گداز ہے، اتنی سہل و سہولت کے ساتھ اس کو پھاڑا جا سکتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا سینہ چیر کر آپ اس میں بیج بوتے ہیں جو نباتات کی شکل میں اگتے ہیں۔ کتنی وہ فصل باڑی زمین سے اگتی ہے، اور زمین اس فصل باڑی کے لیے کتنی نرم اور کتنی گداز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ننھا منھا پودا جب وہ زمین کا سینہ چیر کر سر باہر نکالتا ہے کس قدر نازک اندام ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنی انگلیوں میں اس کو مسل سکتا ہے۔ معمولی سی چوٹ اس پودے کو ختم کر دیتی ہے جو زمین سے سر نکال رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اس کے لیے زمین اتنی نرم ہے کہ پھٹ جاتے اس کو باہر آنے کی اجازت دیتی ہے، اور سخت اتنی زیادہ ہے کہ بلند و بالا فلک وہ سا عمارتیں اس کے سینے پر کھڑی ہیں، ان کو ڈگمگانے نہیں دیتی، مضبوط اتنی زیادہ ہے۔ پھر دیکھیے بازار دیکھنے میں مٹی ہے کیا؟ بازار دیکھنے میں ایک حقیر شے ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں رکھا کیا کچھ ہے۔ آپ کے پھلوں میں جو مٹھاس آتی ہے، جو رنگت آتی ہے، جو حسن و رعنائی آتا ہے، پھولوں کے اندر، پنکھڑیوں کے اندر جو خوبصورتی اور رعنائی آتی ہے، سب کچھ اس زمین ہی سے نکلتی ہے۔ پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، خوشبو پیدا ہوتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے آتی ہے، یعنی خزانہ زمین کے اندر ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے کی جتنی اشیاء آپ کو میسر آتی ہیں زمین کے صدقہ سے آتی ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء، بعض چیزوں کے آپ تنے کھاتے ہیں جیسے ساگ پات وغیرہ، گنا وغیرہ، بعض کی آپ جڑیں کھاتے ہیں جس طرح مولی، گاجر، پیاز، شکر کندی، آلو وغیرہ، بعض ایسے جس کے آپ پتے کھاتے ہیں جس طرح پالک، میتھی وغیرہ، بعض وہ جس کے آپ بیج کھاتے ہیں یعنی مٹر وغیرہ، اناج۔ یہ سب کچھ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ رب کائنات نے زمین سے پیدا فرمایا ہے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ کے کائنات نے اس میں خزانے کتنے رکھے ہیں۔ ایک معمولی لوہے سے لے کر وہ سونے تک، اس سے بڑھ کر قیمتی دھاتیں رب کائنات نے ساری زمین کے اندر رکھی ہے۔ اور پھر کام کی کتنی چیزیں، میں اور آپ نے یہ لباس جو پہنا ہوا ہے، ہم میں سے اکثر کا لباس جو ہے وہ پیٹرولیم سے ہے، اور یہ زمین سے پیداوار ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو لیے کتنی مفید فرما دیا، کتنی مفید پیدا کر دیا۔ پھر اس کی خصوصیت دیکھیے، زمین میں آپ کوئی چیز دفن کر دیتے ہیں، مٹی میں کوئی شے آپ دفن کر دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد آپ کھود کر دیکھیں وہاں شے نہیں ہوگی، ساری مٹی بن چکی ہوگی۔ اللہ کے عالم نے مٹی کو کیسا بنا دیا؟ ارشاد فرماتے ہیں والارض وضعها، زمین کو ہم نے وضع فرمایا للانام، ساری مخلوق کے لیے۔ وہ ساری مخلوق زمین سے وہ فائدہ حاصل کرتی ہے۔ انسان تو سارے انسانوں کو چھوڑیے، انسانوں کے سوا آپ جانوروں کو لے لیں، زمین پہ رینگنے والے کیڑوں کو لے لیں،
فضا میں اڑنے والے پرندوں کو لے لیں، سب کا رزق میرے مولا نے زمین میں رکھ دیا ہے۔ یعنی اس کو اس انداز سے تخلیق فرمایا ہے، اس انداز سے تخلیق فرمایا ہے کہ اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ جو اینٹیں آپ کی مسجد میں لگی ہیں، کیا یہ مٹی سے نہیں بنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا مضبوط بنا دیا، بڑا ہی بے نیاز ہے، بڑا ہی بے نیاز ہے۔ ارشاد فرماتا ہے والارض وضعها للانام، اور ہم نے زمین کو مخلوق کے لیے وضع فرمایا، ان کے لیے رکھا، گویا ہر شے ان کو اس زمین سے میسر ہے، کھانے کی روٹی سے لے کے پینے کے پانی تک سب کچھ یہیں سے میسر ہے۔ فیہا فاکہۃ، اب اس کی چند نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ فیہا، اس زمین میں ہے، فاکہۃ، طرح طرح کے میوے، گننے شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جل اللہ کو حرمۂ شریفین کی زیارت کے لیے حاضری کی توفیق عطا فرمائے، وہاں آپ جائیں، طرح طرح کے میوے، بڑے مارٹ پہ جائیں، ایسے پھل ہیں جو کبھی زندگی میں آپ نے دیکھے ہی نہیں تھے۔ دوسرے ممالک میں چلے جائیں، آپ نیٹ پر دیکھیں، ایسے ایسے پھل آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کے تصور میں بھی نہیں، وہ سارے کہاں سے پیدا ہوئے؟ رب نے زمین سے پیدا کیے۔ سبحان اللہ۔ والنخل ذات الاکمام، اور وہ کھجور جو غلافوں والی کھجور ہے۔ اس رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھیے، اس سے بعد پھلوں پر غلاف چڑھا دیا۔ ایک غلاف وہ ہے کہ جو غیر مرئی ہے، جو بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آتا، مگر اس کی حفاظت کے لیے از بس ضروری ہے۔ اگر آپ کا جی چاہے تو آپ تجربہ کر لیں، 2 پھل لیں، یعنی کسی بھی شے کے 2 ایک ہی جنس کے پھل لے لیں، آپ سیب لے لیں یا کچھ اور لے لیں، کچھ بھی لے لیں، ایک کو دھو لیں اور دوسرے کو دھوئے بغیر رکھیں۔ جس کو آپ دھوئیں گے وہ جلدی خراب ہو جائے گا، جس کو دھویا نہیں تھا وہ خراب جلدی نہیں ہوگا، کہ اس کے اوپر رب کائنات نے ایک باریک سی ایسی تہ چنا رکھی ہے جو اس پھل کی حفاظت کر رہی ہے، جو اس کو ضائع نہیں ہونے دیتی ہے۔ اور بعض وہ تہیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جس طرح کیلا، ذرا دیکھیے کیلے کے چھلکے کے اندر کیا چھپا ہوا گدا ہے، کتنا وہ لذیذ رب کائنات جل وعلا نے گدا کیلے کے اندر رکھ دیا۔ آم کا چھلکا اتاریں، اس کے اندر کتنا کچھ اللہ تعالیٰ رکھ لیا۔ بعض وہ ہے، آپ اسی طرح آپ وہ انار کا چھلکا اتاریں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے دانے موتی اس کے اندر چن کے رکھ دیے، جو لذت کے اعتبار سے، خصوصیت کے اعتبار سے، خاصیت کے اعتبار سے بے مثال ہیں۔ رب فرماتا ہے میں نے وہ پھلوں کو وہ غلاف کے اندر لپیٹ کے رکھ دیا۔ انسان تیرے لیے رب کائنات نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ والنخل، اور کھجوریں، ذات الاکمام، وہ غلافوں والی کھجوریں کہ جو ابتدا میں کچھ اور صورت ہوتی ہے اور پھر وہ غلاف کی شکل سے وہ باہر آ جاتے ہیں۔ والحب ذو العصف، اور حب کہتے ہیں دانے کو، چپٹا ہو تو اس کو عربی میں قرص کہتے ہیں، گول ہو تو حب کہتے ہیں۔ بلحب، اور دانے، ذو العصف، جس کے اوپر بھوسے کی تہ چڑھائی ہوئی ہے۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ اناج کو خراب نہیں ہونے دیتی۔ سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے رب کائنات کے حکم کے تحت یہی عمل فرمایا تھا کہ جب آپ نے 7 سال کے لیے گندم کو سنبھالا تھا تو سٹوں میں رکھا تھا، اس کو اس سٹوں سے نکالا نہیں تھا، جو گندم کے ایک ایک دانے پر اللہ نے ایک ایک غلاف چڑھا دیا ہے، ایک ایک کیپسول، ایک ایک دانے پر ایک ایک غلاف، ہر دانے پر غلاف، اور اس غلاف میں آپ سٹے کو رکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک رکھا تھا، اور آپ نے بھوسے سے گندم کو نکالا نہیں تھا کہ جو گندم بھوسے سے نکل آتی ہے اس کو کیڑا لگ جاتا ہے، جو بھوسے کے اندر موجود ہوتی ہے وہ رب کی حفاظت میں ہوتی ہے، اس کو کیڑا لگتا نہیں ہے۔ کیسا کریم ہے وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا۔ آپ کبھی آزما کے دیکھ رہے ہیں، کبھی آزما کے دیکھ رہے ہیں، اسے کیڑا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، حفاظت تو سب کی فرماتا ہے، مگر وہ رب کائنات نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے تاکہ وہ کسی بھی طرح کے کیڑے سے یہ محفوظ ہو جائے، گھن کا کیڑا اسے نہیں کھا سکتا۔ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے والحب ذو العصف، اور بوسے کے ساتھ اناج، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے لیے کارآمد کیا ہے؟ گندم، اور بوسا تیرے لیے ناکارہ ہے، اور جسے تو ناکارہ سمجھتا ہے وہ بھی رب کی نعمت ہے، وہ بھی اس گندم کے دانے کو خراب نہیں ہونے دیتا،
اور پھر ہم تو اس سے بہت سارے کام لیتے ہیں، اناج انسان کھا لیتا ہے، بہت سا جانور کھا لیتے ہیں۔ ریحان، اور تم دیکھ رہے ہو خوشبودار پھول بھی ہم ہی نے پیدا فرمائے ہیں، تمہاری خوراک بھی ہم نے زمین سے پیدا فرمائی، پھل بھی زمین سے پیدا فرمائے، اور خوشبوئیں بھی ہم نے زمین سے پیدا فرمائی۔ مٹی کو اٹھا کے سونگھ کے دیکھ، تجھے گلاب کی خوشبو آتی ہے؟ جی نہیں آئے گی، لیکن اسی مٹی سے پیدا ہونے والے گلاب کو سونگھ کے دیکھ کتنی پیاری خوشبو آتی ہے۔ مٹی کو اٹھا کے سونگھ، تجھے مخصوص خوشبو کے سوا اور نہ آئے گی۔ چنبیلی کے پھول کو سونگھ کے دیکھ کیسی خوشبو آتی ہے، مٹی سے ہی تو پیدا ہوا ہے وہ۔ رب فرماتا ہے یہ میری قدرت کو دیکھ، میں نے کیا سے کیا کچھ بنا دیا۔ مٹی تو مٹی رہی، آپ جانتے ہیں وہ جو جس کو روڑی کہتے ہیں، وہ دیسی کھاد گندگی ہوتی ہے، اس سے رب کائنات نباتات کو پیدا فرما دیتا ہے۔ کیسا قادر مطلق ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم بتاؤ اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو، کتنی نعمتیں ہیں تمہارے پروردگار کی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل کے محبوب حضور نبی محترم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے سورہ الرحمن کی تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام نے بڑی خاموشی کے ساتھ، یعنی کان لگا کر خاموشی کے ساتھ سنا۔ اللہ رب العزت جل وعلا قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اسے خاموشی کے ساتھ سنا کرو، اس کی جانب متوجہ ہو جایا کرو، جو غور و فکر کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام کا انداز ادب کیا تھا۔ میرے رب کے کریم آقا رسول مشرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے سامنے گفتگو فرما رہے ہوتے تو راوی فرماتے ہیں ہماری حالت یہ ہوتی گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یعنی جس طرح کسی آدمی کو بٹھا دیا جائے نا، اس کے سر پر پرندہ بٹھا کے کہا جائے اوے حرکت نہ کرنا، وگرنہ پرندہ اڑ جائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اس طرح بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوتے تھے، حرکت نہیں کرتے تھے، پوری توجہ اور خاموشی کے ساتھ رسول رحمت کے ارشادات عالیہ کو سنتے تھے۔ جبھی تو حدیث برکہ کی کتابیں مارد وجود میں آئی ہیں۔ ہم سنتے رہے، جب سورۃ الرحمن مکمل ہوئی تو میرے نبی فرمانے لگے وہ تم چپ کر کے بیٹھے رہے؟ حالانکہ جنوں نے سارا جواب دیا۔ جب بھی میں نے جنوں کے سامنے یہ جملہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو نے کہا کہ مولا ساری حمد تیرے لیے ہے، ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے میں اس سے بڑا خوش ہوا، تو معلوم ہوا کہ جب بھی یہ جملہ کہا جائے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، عربی نہیں بھی آتی تو نہ صحیح، کم از کم انسان اپنے دل میں یہ قرار کر لیں میرے کریم پروردگار میں تیری ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری ہی ذات لا کی حمد و ثنا ہے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا من صلصال، ایک ایسی مٹی سے، کالفخار، گویا وہ جس طرح بج رہی ہوتی ہے۔ انسان تجھے بھی مٹی سے پیدا فرمایا، زمین سے پیدا فرمایا، یہ جو ارض ہے جو زمین ہے تجھے بھی اسی سے پیدا فرمایا۔ ارشاد کرام قدر فرماتے ہیں کہیں یہ تین لازم سے پیدا فرمایا، کہیں من حمائے مسنون، حمائے مسنون تین لازم، یہ کیا ہے؟ مٹی سے پیدا فرمایا۔ خلاق کائنات جل وعلا نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خاک پاک کو کہا جاتا ہے کہ حرم کعبہ کی جگہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک خاک کو رب کائنات جل وعلا نے طلب فرمایا، پھر اس میں رب کائنات اپنی رحمت کے پانی کو ملا کر چھوڑ دیا، ایک عرصہ تک پڑی رہی۔ ہمائم تین لازم، لازم کہتے چپکنے والی، وہ ہاتھ لگائے تو چپکے، اسے لازم کہتے عربی میں، تین لازم ایسی مٹی جو چپکنے والی۔ پھر ہمائم مسنون، مسنون سن والی جو سڑ جائے، جس میں بو پیدا ہو جائے، سیاہی مائل ہو جائے، جس کو آپ کیچڑ یا چک کہتے ہیں، پھر ایسی ہو گئی۔ پھر رب کائنات یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مٹی کیسی تھی، میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں سلسال کالفخار، جس طرح ٹھیک کریاں، کسی گھڑے کے ٹھیک کریاں، برتن کی ٹھیک کریاں، ان کو آپس میں ہلایا جائے ایک مخصوص آواز پیدا ہوتی ہے، یہ فخار اس آواز کو کہتے ہیں، جس طرح فخر
غرور میں کئی مرتبہ بیان کر چکا، غرور خالی گھڑے کی آواز کو کہتے ہیں۔ جس طرح وہ آواز آتی ہے اس طرح کی مٹی پھر بن گئی۔ پھر رب کائنات نے اپنی شان قدرت کے ساتھ، اپنے دست قدرت کے ساتھ حضرت آدم کا بدن بنا دیا، پورے کا پورا جسم بنا دیا، اور پھر رب کائنات نے حضرت آدم کے جسم انور میں اپنی جانب سے روح کو پھونک دیا، اور یوں جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، رب کائنات جل وعلا نے انسان کو پیدا فرمایا ایک ایسی مٹی تھی کہ جو جس طرح بجنے جیسی آواز دیتی ہے ایسی آواز تھی۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور رب کائنات جل وعلا نے جنوں کو پیدا فرمایا من مارج من نار، آگ کے شعلے سے۔ علماء فرماتے ہیں مارجن اس شعلے کو کہا جاتا ہے، جس طرح آپ آگ جلاتے فلیم ایک شعلہ نکلتا ہے، وہ آپ لائٹر میں دیکھیں یا آپ وہ موم بتی میں دیکھیں ایک شعلہ نکلتا ہے، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک سب سے اوپر حصہ ہوتا ہے وہ سیاہی مائل ہوتا ہے، ایک اس کے بعد والا حصہ ہوتا ہے وہ زردی مائل، سرخی زردی مائل ہوتا ہے، ایک سب سے نیچے ہوتا ہے جو نیلا ہوتا ہے، نیل گوں ہوتا ہے۔ اصل یہی ہوتا ہے، جب وہ ویلڈ کرنے والا، گیس سے ویلڈ کرنے والا جب وہ ایک مخصوص فلیم بناتا ہے نا، وہ شعلے کو نیلا ہی کرتا ہے، کیونکہ اس میں تپش زیادہ ہوتی، اصل یہی ہوتا ہے۔ اور جو تھوڑا سا پیلے رنگ کا ہوتا ہے، زرد رنگ کا ہوتا ہے، اس میں دھواں ملا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نیچے والے حصے میں کوئی دھواں نہیں ہوتا، درمیان والے حصے میں دھواں ہوتا ہے، اس کے اوپر خالص دھواں ہوتا ہے، صرف دھواں ہوتا ہے۔ یہ جو سب سے نیچے والا ہے اس کو مارجن کہتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے ہم نے جنوں کو بے دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ سادہ سے لفظ میں معنی یہ بنے گا کہ جنوں کو پیدا کیا تو کس آگ سے؟ مارجن، یعنی وہ آگ، مارجن من نار، آگ کے اس شعلے سے جس میں دھوئیں کا آمیزہ نہیں تھا، اس میں لطافت تھی، کثافت نہیں تھی۔ جس طرح یہ شیشہ لطیف ہے، آنکھ سے گزر، نظر سے گزر آتی ہے، نظر بھی لطیف ہے، نظر کسی کثیف شے سے نہیں گزرتی۔ اگر اس پہ آگے میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں، ہاتھ کثیف ہے، نظر سے نہیں گزرے گی، یہ بھی لطیف ہے، نظر بھی لطیف ہے، اس سے گزر جائے گی۔ رب کائنات نے جنوں کو آگ کے اس حصے سے پیدا فرمایا جس میں لطافت ہے۔ یہی سبب ہے کہ جن نظر نہیں آتا، اس میں لطافت ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ جس طرح میری آواز ہے، آواز میں لطافت ہے، میری آواز آپ کو سنتی ہے مگر نظر حقیقت میں میری آواز ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ یہ جانتے ہیں یہ آواز بڑھ جائے تو تھرتھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس آواز کی شدت سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، دھماکے کی شدت سے۔ گویا آواز کی حیثیت ہے مگر نظر، اسی طرح جنات ہیں مگر نظر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ فرماتے پھر بتاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تثنیہ کا صیغہ ہے، پھر بتاؤ اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ اے رب کائنات، ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تو بے شمار نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ ہاں، تیرے حضور ایک دعا ہے کہ رب کائنات جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو واپس نہ لینا۔ جب تک زندگی ہے یہ حواس خمسہ کی نعمتیں یوں ہی عطا فرمائے رکھنا، اور سب سے بڑھ کر نعمت ایمان جو تو نے عطا فرمائی ہے، مولا تعالیٰ جنت میں داخلے تک یہ نعمت ہمارے ساتھ ہی رہے۔ آمین ثم آمین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔